آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی. نہیں کہہ سکتے اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں. تو ایسے ہی حضرت عادی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹتے ہوئے، مال لٹتے ہوئے، قافلہ لٹتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. سب نمبر بات صحیح کرے گی اور اکیلے چلی جائے گا. 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا. بغل میں چمبل گھاٹی ہے، ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے، شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لوٹ لیں گے. کسی کی گاڑی، کسی کا یہ، کسی کا مال، کسی کا سونا. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں. اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے. یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے، ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عادی بن حاتم کہتے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں. فَأَيْنَ دُعَارُ تَيْ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے، فساد برپا کر کے رکھا ہے. لیکن میں نے کچھ بولا نہیں، دل میں آیا تھا بس. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، غور سے سنیے. اے عادی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اے عادی تم دیکھو گے کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہم دیکھو گے. اے عادی اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے. لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے. غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں، یہ چاندی میں اس کو دے دوں. لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا، سونا لینے والا نہیں ملے گا، چاندی لینے والا نہیں ملے گا. وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے. ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے، ان کی چاندی کو قبول کر سکے. لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک. عورت کو یہ ہمت پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے. میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگوں. عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہو گئی. شکست ہوئی تو کسریٰ بھاگا اور جب کسریٰ بھاگا تو کسریٰ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور وہ خزانہ فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، ایران کا خزانہ جب پلٹا تو کیا دیکھا اس میں کسریٰ کے سونے کا مکٹ بھی ہے اور کسریٰ جو سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں. یعنی مکٹ اور سر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی. اے لوگوں، نبی اکرم کی یہ 2 پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. نبی اکرم کی یہ 2 پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا ہے. اور دوسرا نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی آ چکا ہے. اے لوگوں، تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے
قریب ہے، اس لیے اے لوگو قیامت سے قریب تم دیکھ لو گے، اے لوگو قرب قیامت تم دیکھ لو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اور جب تک یہ نشانی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان، شانتی ہوگی، بھرشٹاچار ہوگا، سامپردائک ہوں گے، جہاں عدل نہیں ہوگا تبھی ہوگا۔ گھر میں اگر 4 بھائی ہیں نا اور باپ سب کے ساتھ عدل کرے گا تو امن ہوگا، اور جہاں باپ نے زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں جہاں اس نے رو رعایت کرنا شروع کر دی، جہاں اس نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے، اس کو زیادہ دیا، اور جو سب سے کم اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سب سے کم دیا، جہاں اس نے یہ دیکھنا شروع کیا، آپ کے گھر میں بھی شانتی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے عدل کو مروڑ دیا ہے۔ عدل کے پیمانے سے آپ نے گھر کو خالی اور ننگا کر دیا ہے۔ جب گھر میں عدل نہیں رہ گیا تو شانتی بھی نہیں رہے گی۔ جب ایک چھوٹے سے گھر میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل ضروری ہے، تو اس ملک میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی، سارے لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ گھر میں بھائی بھائی کی طرح رہیں، تو اس ملک کے اندر بھی سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کی کوئی لنچنگ کرے اور اس کو مارے تو بدلے میں کورٹ اور عدالت سے اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے، اور اس کا بھی قتل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ عدل قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ انصاف قائم نہیں ہوگا، میرے بھائیوں، اس ملک کے اندر امن اور شانتی بھی بحال نہیں ہوگی۔ امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل اور نیائے اور انصاف ضروری ہے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نیتا لوگ سب جیل میں جا رہے ہیں، لگتا ہے جیسے پیسوں کا غلط استعمال انہی جیل میں جانے والے لوگوں نے کیا، اور دوسری پارٹی بالکل واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے، اس کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل انصاف کا پلڑا جتنا بھاری ہوگا، قاضی شرح جو کوفہ کے قاضی تھے، اور قاضی شرح جو کوفہ کے قاضی تھے، اور حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا تھا، ایک فیصلہ سنا رہے ہیں آج۔ یہودی اور عیسائی جمع ہیں کورٹ میں، مسلمان بھی ہیں، حضرت علی امیر المومنین ہیں، خلافت علی کے ہاتھ میں ہے، خلافت علی کے ہاتھ میں ہے۔ قاضی شرح نے کہا کورٹ خالی کروائیے، میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، عدالت کو خالی کروائیے۔ ان کا پیشکار جس کو دربان کہا جاتا تھا، پیشکار نے کہا چلو خالی، چلو چلو۔ کچھ جا رہے ہیں، کچھ نہیں جا رہے ہیں، کچھ ضدی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کوئی لوگ دھرنا دے رہے ہوں اور گورنمنٹ کا آرڈر ہو ہٹاؤ ان کو، تو پہلے پیار سے کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو، اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے خالی کر دو، اور جب بھی خالی نہیں کیا جاتا ہے تو لاٹھی چارج ہوتا ہے، لاٹھی چارج سے بھی جب خالی نہیں ہوتا ہے تو آنسو گیس وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ایسے ہی قاضی شرح کے پیشکار نے دیکھا کہ اب تو یہ خالی نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور ہوا میں ایسے ایسے لہرانا شروع کر دیا، اور چمڑے کا کوڑا جو دیکھا لوگوں نے تو بھگدڑ مچ گئی اور بھاگنا شروع کیے، کورٹ خالی کرنے کے لیے بھاگے۔ ایک آدمی پیچھے سے بھی بھاگتا ہوا آیا، حضرت قاضی شرح کے دربان کا کوڑا ہوا میں لہرا رہا تھا، یہ بھاگا اور یہ سامنے آ گیا اور ایک کوڑا اس یہودی کو لگ گیا۔ کاش میری تقریروں کی کٹنگ یہ نو بھارت والے، زی نیوز والے، آر بھارت والے جو کاٹ کاٹ کے چلا کر دکھا کر اپنے گرو کا حق ادا کر رہے ہیں، ایک کوڑا اس یہودی کو لگ گیا، کورٹ خالی ہو گئی، یہودی کھڑا ہے۔ قاضی شرح نے کہا کیا ہوا؟ کورٹ خالی ہو گئی، تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟
چلو باہر چلو. اس یہودی نے کہا قاضی صاحب مجھے آپ کے پیشکار، مجھے آپ کے دربان کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے. کہا پھر کٹ گھرے میں آ جاؤ. اس یہودی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا. کہا کیا ہے؟ کہا آپ کا درباری کوڑا چلا رہا تھا، اس کسی کو نہیں مارا، اتنی بھیڑ میں کوڑا ہوا میں چلایا، کسی کو نہیں مارا. جب میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کوڑا میرے مار دیا. یا تو سب کو مارے جاتے کیونکہ سب نے کوڑ بھر دی تھی، یا پھر کسی کو نہیں مارا جاتا لیکن صرف مجھے مارا گیا ہے. قاضی شریح نے اپنے پیشکار سے کہا تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہے، اب تم کرسی چھوڑو اور اس کٹ گھرے میں کھڑے ہو جاؤ. اس یہودی نے تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے، صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس پیشکار نے جو صفائی پیش کی وہ سنیے. قاضی صاحب میں نے تو آپ کا حکم مانتے ہوئے کوڑ خالی کرانا چاہی تھی، میں کوڑا ہوا میں ہلا رہا تھا، یہودی کے لگائے، لہذا یہودی کی بات کو سچا مانتے ہوئے اب تمہارا کوڑا یہودی کو دیا جائے گا اور تمہیں اسی کورٹ میں باہر کھڑا کیا جائے گا. اور اس یہودی کو میں حکم دیتا ہوں کہ جتنی زور سے میرے درباری نے، میرے پیشکار نے تمہیں کوڑا مارا ہے، یہ ایک کوڑا تم میرے درباری کو، میرے پیشکار کو بھی اتنی زور سے مارو. یہودی اڑتا ہے اور وہ کوڑا اٹھاتا ہے اور کوڑے کو ہوا میں لہراتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ قاضی شریح کے پیشکار کو ایک کوڑا رسید کرتا ہے، ایک کوڑا جم کے مارتا ہے. قاضی شریح کہتے ہیں بدلہ پورا ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے کہ کیسا عدل تھا. حکومت ہماری، سلطنت ہماری، امیر المومنین علی. کہا جا سکتا تھا قاضی شریح وہیں بیٹھے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے درباری نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، وہ جان بوجھ کر مار بھی نہیں سکتا ہے. ہاں بہت سے مسلمان بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، قاضی شریح کا یہ درباری کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے، دھوکے سے لگا ہے. لیکن انہوں نے کہا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں یہ کیسے مان لوں اور یہ کیسے کہہ دوں کہ دھوکے سے لگا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہو اور اس نے جان بوجھ کے بھی مار دیا ہو، میں کیسے گواہی دے دوں؟ کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دی. اس بنیاد پر قاضی شریح کے درباری کو بھی ایک کوڑا مارا گیا. جب ایسا عدل تھا تو اس بستی میں امن تھا، اس بستی میں شانتی تھی. میرے بھائیوں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے یہ ظلم و ستم فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے تابعین نے، تبع تابعین نے. جب میں اٹھ پر بیٹھوں گا تو 1 میل تم اس اونٹنی کی لگام کو پکڑو گے اور تم لے کر چلو گے، اور 1 میل کے بعد میں اتر جاؤں گا، میں اونٹنی کی لگام پکڑ لوں گا اور پھر تم اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ گے، میں اونٹ کو لے کر چلوں گا. میرے بھائیوں جنازہ نکل جائے گا آج کے حکمرانوں کا. اگر اپنی ایئر کنڈیشن اور بلڈ پروف کار سے اتر کے قدم بھی پیدل چل دیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ نے دیکھا ہوگا 10 قدم پیدل چل رہے تھے تو لڑکھڑا کے گر گئے ہمارے گرو جی. جو اپنا بوجھ خود برداشت نہ کر سکے وہ چلا پوری قوم کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے. یوٹیوب پہ پڑا بھرا ہے، دیکھ لیجئے گا. اب جب تک نام نہ بتاؤں تب تک آئے گا نہیں اور نام میں بتاؤں گا نہیں. تم سے زیادہ مجھے ان یوٹیوبر والوں سے ڈر لگتا ہے. تو سوچ لیجئے میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اونٹنے کی لگام کو پکڑتے تھے تو غلام بیٹھتا تھا، اور غلام جب پکڑتا تھا تو عمر بیٹھتے تھے. اسی بیچ میں عیسائیوں کا گرجا آتا ہے، عیسائیوں کا گاؤں آتا ہے اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے. حضرت عمر اور ان کا خادم وضو بنا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ عیسائی آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین
ہمارا گرجا موجود ہے، آپ یہاں نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے، ہم نے اس کو دھل دیا ہے، ہم نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، ہم نے اس میں عیسیٰ مسیح کی صلیب بھی نہیں لگائی ہے، ان کی مورتی بھی نہیں لگائی ہے، آپ اس گرجا میں آ کر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں امیر المومنین، تمہارے گرجا میں نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، اگر وہاں کوئی مورتی نہیں ہے عیسیٰ مسیح کی، تمہارے مسلمانوں کو، بعد میں آنے والی نسل کو اگر یہ پتا چلا کہ عیسائیوں کے اس گرجا میں عمر نے نماز پڑھی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والی نسل تمہارے اس گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ کر دے کہ اس میں تو عمر نے نماز پڑھی تھی، اور تم اس کو گرجا واپس نہ کرو تو غصے میں آ کر وہ تمہارے گرجا کو توڑ دیں اور اس جگہ وہ اپنی مسجد بنا لیں۔ اس لیے میں اس گرجا سے نکل گیا تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو یہ پتا چل جائے کہ عمر فاروق نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے اس ڈر سے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ اس گرجا کو کہیں اپنے مسجد نہ سمجھنے لگے، اس لیے اس مسجد پر، اس گرجا پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان بے ایمانوں سے کون پوچھے، ان بے ایمانوں کون کہے کہ تمہیں تو سر چھپانے کے لیے فلسطینیوں نے تھوڑی سی زمین کیا دے دی کہ آج تم اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس پر قابض ہو گئے، جنہوں نے تمہیں شرر دی، جنہوں نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے تمہیں جھونپڑی دی، اپنی زمین پر تمہیں بسایا کہ تم تو لٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو ہٹلر نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنے کے بعد مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، تمہیں نہ جرمن جگہ دے رہا تھا نہ فرانس تمہیں جگہ دے رہا تھا، تم عربوں کی سرزمین پر گئے، انہی فلسطینیوں نے تمہیں شرر دی، تمہیں اپنے یہاں بسا لیا کہ تم لوٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو کسی نے سر چھپانے کی جگہ نہیں دی۔ آج یہ امریکہ جو تمہارا باپ بنا پھر رہا ہے، ناجائز باپ، یہ بھی تمہیں شرر نہیں دیا، برٹین نے بھی تمہیں شرر نہیں دی، تمہیں شرر دی تو عربوں نے دی، اور آج تم ہماری بچوں کا خون کر رہے ہو، آج ہماری بچوں کا قتل کر رہے ہو۔ یہودیوں کی یہ قوم کتنی بدترین قوم ہے، ہٹلر نے سارے یہودیوں کو جب قتل کر ڈالا، مار ڈالا، تو مٹھی بھر یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے جب ان کو چھوڑا تو کہا لوگوں میں چاہوں تو ان مٹھی بھر یہودیوں کو بھی قتل کر دوں، میں چاہوں تو میں چاہوں تو ان کو بھی مار دوں، ختم کر دوں، لیکن میں ان مٹھی بھر یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی سور قوم ہے، اس لیے اس کا جائزہ لینے کے لیے میں نے چھوڑا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیوں کیا، ان کا حرامی پنا دیکھ لے، ان کا سور پنا دیکھ لیا جائے، ان کی شیطانیت دیکھ لی جائے، اور اس کے بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ دیکھو ہٹلر نے ان یہودیوں کو مار کے صحیح کیا۔ اور یقیناً آج میں بے بان کے دوہل کہہ سکتا ہوں کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا۔ لی وقت حضرت عمر فاروق کے اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ گئی، غلام مسلم کو اونٹ پہ بیٹھنا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کی لگام پکڑ کے بیت المقدس تک جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اسلم اونٹنی روکو، اونٹنی روک دی، حضرت عمر اونٹنی سے چھلانگ لگا کر نیچے گر گئے،